اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ۔ یہاں سے گزشتہ آیت میں ذکر کیا گیا تھا کہ جو دنیا کی زندگانی یہ چند روز ہے کہ مشرکین کو تنبیہ کی جائے اور نافرمانیوں کی صورت میں ان کو عذاب سے ڈرایا گیا۔ اب یہاں سے چند قصے بیان کیے جائیں گے ان اقوام کے کہ جنہوں نے اپنے اپنے وقت کے انبیاء کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کی صورت میں ان پر عذاب ہے، اور مقصود ان سے یعنی عبرت اور نصیحت۔ سب سے پہلے قصہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا کچھ حصہ یہاں آئے گا، اور اس کا جو تفصیلی قصہ ہے وہ سورہ ہود میں آئے گا، ابھی ساتھ یہ 12ویں پارے میں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا رسول کہا جاتا ہے، اول رسول الی اہل الارض، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ تک سارے لوگ توحید پر قائم تھے، اور شرک، بت پرستی اس کا تصور نہیں۔ خاص حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، اس قوم کے اندر جو ہے بت پرستی یہ رائج ہو گئی تھی۔ اس وقت جو ہے شرک کا آغاز ہوا روئے زمین پر۔ انہوں نے ان کے کچھ لوگ تھے خاص، بہت زیادہ عبادت گزار، جس وقت وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی یاد میں مجسمے بنائے تاکہ ان کو دیکھ کر جو ہے ان کا جو ایک جذبہ عبادت تھا اس کی روح قائم رہے معاشرے کے اندر۔ لیکن پھر ایسا ایسا یہ ہوا کہ وہی مجسمے کیا بنا لیے، معبود بنا دیے، یعنی وہ جو تعظیم تھی وہ اس حد تک بڑھی کہ ایسا ایسا انہوں نے انہی کو معبود بنایا، جن کے نام بھی سورہ نوح کے اندر آتے ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ تو پھر اس قوم کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک ان کو تبلیغ کی، کہ مگر سوائے چند لوگوں جن کی تعداد جو ہے 80 یا 82 مرد اور عورتیں ملا کر، وہ لوگ جو ہے ایمان لے کر آئے، باقی قوم نافرمانی میں ہی رہی۔ پھر اس وقت جو ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اور ان چند مومنین اور حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ باقی تمام انسان جو ہے وہ کیا ہو گئے، غرق کر دیے گئے۔ پھر انہی سے جو ہے آگے نسل انسانی چلی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر آدم ثانی کہیں لکھا ہو تو اس سے پریشان نہیں آنا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے۔ کہ دوبارہ جو ہے پھر انسانیت کا جو سلسلہ ہے اس کی آغاز وہ حضرت نوح علیہ السلام کی آگے نسل سے چلی۔ تو اسی قصے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول کہتے ہیں کہ انسان بعثہ اللہ لتبلیغ احکامہ اور ومعہ شریعت۔ رسول کے پاس کوئی ان کو بھیجا جاتا ہے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور ان کے پاس کوئی قانون نامہ، کوئی شریعت ہوتی ہے، اور نبی جو ہے وہ پہلے سے جو شریعت چلی آ رہی ہوتی ہے وہ اسی کے مطابق اپنی اسی کی تعلیمات کو لے کر آگے چلتے ہیں۔
ان میں یہ فرق ہے رسول اور نبی میں. ٹھیک ہے، ویسے جو لفظ ہیں دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں، رسول نبی کی جگہ پر اور نبی جو ہے رسول کی جگہ، یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا کہ ہر رسول نبی ہوگا لیکن ہر نبی کیا نہیں ہوگا، رسول نبی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، ان کے سامنے تلاوت کیجیے، ان کو پڑھ کر سنائیے نبأ نوح، نوح علیہ السلام کا قصہ. اذ قال لقومہ یا قوم، یہ جو از ہے نا یہ ظرف ہے. اکثر جو ہے اس سے پہلے جو ہے اذکر یہ فعل مقدر نکالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھو قرآن مجید میں اکثر مقامات پر از کا جو استعمال ہے وہ بطور ظرف کے، اس سے پہلے فعل اذکر مقدر نکالا جاتا ہے، یعنی یاد کیجئے جب کہا حضرت نوح علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم. تو یہ قومی کے نیچے جو کسرہ ہے میم کے نیچے، اس کا ترجمہ ہے میری. یہ کس پر دلالت کر رہا ہے؟ حذف یا، یا متکلم کو حذف کر دیا جاتا ہے تخفیف کی غرض، پڑھنے میں آسانی کے لیے. اور یہ جو کسرہ ہے اس کا یہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں سے کیا ہوا یا حذف، ورنہ تو یا قوم ہوتا ہے منادہ مفرد. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت. یعنی شروع سے یہ دستور چلا آیا کہ انسان کی فطرت ہے کہ جو بھی انسان کے ساتھ جس نے بھی بھلائی کرنا چاہیے تو وہ اس کو جو ہے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا. کیونکہ لوگ جو نافرمان قومیں تھیں وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے تھے. جیسے 12ویں پارے میں بھی کچھ قصے اس حوالے سے آئیں گے، تمہاری اسی تفصیل معلوم ہو. صالح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ کو ہم بڑے سمجھدار سمجھتے تھے لیکن آپ ایسی باتیں کرنے لگ پڑیں. اس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کی گئی. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر بوجھ ہو، اگر گراں گزرتا ہو، کبرا یعنی اگر تم پر بھاری ہو، بوجھ ہو، گراں گزرتا ہو، مقامی میرا یہاں ٹھہرنا، و تذکیری بآیات اللہ اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو میرا نصیحت کرنا، یعنی میرا نصیحت کرنا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ. تو یاد رکھو فعلی اللہ توکلت، تو اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا. تو یہ جو جار مجرور مقدم ہوئے یہ کس کے لیے؟ حصر کے لیے. جیسے ایاک نعبد، وہاں بھی جو اصل تو قیاس سے تقاضا کیا ہے کہ نعبدو کا، وہاں جو منفصل ضمیر منفصل کو مقدم لائے وہ کس کے لیے؟ حصر کے معنی پیدا کرنے کے لیے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں بھی فعل اللہ کہ اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا. یہ جو بھروسے کے جتنے بھی افراد ہو سکتے تھے اب وہ ان سب سے کیا ہو گیا؟ قطع کر کے بھروسہ جو ہے وہ صرف کس پر کیا؟ اللہ تعالیٰ پر. تو یہ جار مجرور نے اس چیز کو فائدہ دیا. جیسے نحو کا ضابطہ بھی ہے تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر، جس چیز کا حق یہ تھا کہ اس کو مؤخر لایا جاتا، بعد میں لایا جاتا، اس کو پہلے لے آنا، اس کو مقدم کر دینا کہ حصر کا فائدہ دیتا. اور توکل کی حقیقت کیا ہے؟ توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے شریعت کے اندر توکل جو ہے انقطاع اسباب کو سمجھ لیا
یعنی انسان کوئی محنت نہ کرے اور وہ یہ کرے، یہ خیال رکھے کہ میں نے اللہ پر توکل کیا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو توکل کی حقیقت کیا ہے؟ اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں اس کی مثال بھی دی گئی کہ پہلے اونٹ کو کیا کرو، باندھنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی ہے کہ کیا نہیں چوری نہیں ہوگا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ توکل کی حقیقت ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا، تو لہٰذا فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، یعنی تم کیا ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ اپنی تدبیر پر، وشرکاءکم، اور تمہارے شرکاء، تم بھی اور تمہارے شرکاء بھی، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ۔ اچھا، پھر عام طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ خفیہ تدبیریں کرنے کے بعد انسان اس کو چھپاتا پھرتا ہے، یا اس کے دل میں کوئی خلش ہوتی ہے، تو اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے، یعنی پھر ان تدبیروں کے اوپر جو ہے کوئی دل میں کوئی ندامت بھی نہیں رکھنی۔ ثم لا یکن امرکم، پھر نہ ہو تمہاری تدبیر، علیکم تم پر، غمۃ کوئی بوجھ، کوئی ندامت کا سبب تم پر نہ ہو، بلکہ یعنی اعلانیہ تدبیر کی طرح اس کو سمجھو۔ تم مقضوا الیہ، پھر فیصلہ کرو میری طرف، ولا تنظرون، تنظرون نون کے نیچے جو کسرہ ہے یہ بھی حذف یا پر دلالت کر رہا ہے، اور مجھے مہلت نہ دو، یعنی میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کر گزرو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت مت دو، فإن تولیتم فما سألتکم من اجر، یعنی پیغمبر کے ذمہ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانا، باقی ان کو منوانا یہ ان کی ذمہ نہیں ہے۔ تو اب اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کہا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم لوگ کیا کرتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو، ماضی کا صیغہ نا، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم لوگوں نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں نے تو تم سے سوال نہیں کیا، سألتکم، سألتو یہ واحد متکلم اور کم ضمیر مفعول، فما سألتکم من اجر، میں نے تو تم سے کسی اجر کا، کسی اجرت کا سوال مطالبہ نہیں کیا، ان اجری الا علی اللہ، کہ میرا جو اجر ہے وہ تو اللہ ہی پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، علی لزوم کے لیے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے تو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ اس سے یہ بات ہے کہ پیغمبر کے ذمہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، خود اپنے اوپر کیا لے کر آئیں، ایمان لے کر۔ تو اب ہوا کیا، فَكَذَّبُوهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ہم نے ان کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو بنایا پیچھے رہنے والے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، اور یہ ہم نے ایسے نہیں کیا کہ بس ان پر عذاب آ گیا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانظُرْ، بس دیکھیے کیسا انجام ہوا ڈرائے ہوا، یعنی پہلے ان کو سمجھایا گیا، ان تک دعوت پہنچائی گئی، پھر نہ ماننے کی صورت میں ان پر عذاب ہے۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد رسول اپنی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ ان کے پاس لے کر آئے واضح نشانیاں، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، بس سبب اس کے جو انہوں نے اس سے پہلے کیا کی، تکذیب کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی جو نحوست ہوتی ہے وہ اپنے اثرات رکھتی ہے۔ کذالک
نتبع علی قلوب المعتدین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح نتبع ہم مہر لگا دیتے ہیں علی قلوب المعتدین حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر. جو لوگ حد سے بڑھ جائیں، ایک جو حد ہوتی ہے اس سے آگے نکل جائیں، نافرمانیوں میں، سرکشی میں، نفرت کے اندر، تو ایسے لوگوں کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کے سبب ہم کیا کر دیتے ہیں؟ نتبع مہر لگا دیتے ہیں. چلیے یہاں تک جو ہے یہ پہلا قصہ جو ہے جو نافرمان کو ذکر کیا گیا وہ مکمل ہو گیا. پھر اگلا آئندہ جو قصہ اب آ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اس کو پھر انشاءاللہ بعد میں